بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے، جس کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحوالہ بخاری، مسلم، مشکوٰۃ، کتاب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی حقیقت میں مومن کہلانے کا مستحق وہی شخص ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور یہ محبت ہر ایک کی محبت پر غالب ہو۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر جو عظیم احسان فرمایا ہے، نہ اس کی مثال ممکن ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ امت اس کا بدلہ چکا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے وہ جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں سے باہر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہدایت سے اسے اسلام کی سیدھی شاہراہ ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شفاعت سے آخرت میں اسے نجات اور فلاح نصیب ہوگی۔ ایسے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق واقعی یہ ہے کہ نہ صرف اولاد اور ماں باپ سے زیادہ بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ اس سے محبت کی جائے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے عجیب انداز میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت رکھنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ مجھے چاہنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور اپنا مال و متاع سب کچھ قربان کر کے مجھے ایک نظر دیکھ لیتے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت ہو، ہر حال میں دل و جان سے اس کی پیروی کی جائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں دین کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہو، دین سے لوگ غافل ہو رہے ہوں، احکام شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا مومن تڑپ اٹھے گا اور آخری سانس تک اس دین کو قائم رکھنے، سنت کو زندہ کرنے اور اتباع دین کا چلن عام کرنے کا تہیہ کر کے تن من دھن سے اس کام میں لگ جائے۔ دین و سنت سے محبت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور اس محبت کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا مومن کی عین تمنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیارے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے میل نہ ہو۔ پھر فرمایا، پیارے بیٹے، یہ خلوص و محبت کی روش میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کریں، اور اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور ان تمام بزرگان دین کو بھی یاد رکھیں جو زندگی بھر اس دین پر چلتے رہے، جن کی کوششوں سے یہ دین زندہ رہا اور جن کی تبلیغ اور دعوت سے ہم تک پہنچا۔ ہم اپنے ان محسنوں کے لیے اور سب سے بڑے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اپنے رب سے ہی التجا کریں، دعا کریں، اور کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درود شریف بھیجیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار
آخرت میں انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور انہی کی معیت اور رفاقت ہمیں نصیب ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب اور عزیز وہ ہوں گے جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجیں گے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ درود و سلام کی کثرت دراصل ایک پیمانہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ لگاؤ اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تعلق ہی اسے مسلسل اکساتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھے۔ اس تعلق کا صلہ حشر میں یہ ہوگا کہ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، اور دنیا میں یہ بھی کہ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سلام کہیں گے۔ جس خوش نصیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کہیں، اس کو دونوں جہانوں کی سلامتی نصیب نہ ہوگی تو پھر کس کو ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو خدا میری روح مجھے پلٹا دیتا ہے اور میں خود جواب میں اس کو سلام کہتا ہوں۔ بحوالہ ابو داؤد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور آگے مزید لوگوں کو شیئر کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے شخص کے چہرے کو خوش رکھے جو میری حدیث سنے اور آگے پہنچائے۔ تو دوستو، آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ حدیث شریف کو سنیں، سمجھیں اور آگے پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث شریف پر عمل پیرا ہونے اور آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔